ہم چاہیں گے کہ ہم ذرا ابرار احمد کے اوورز کو ڈسکس کریں, ان کے اسپیل کو ڈسکس کریں. ہمارے پاس اسکرین پہ یہ موجود بھی ہے. یس, ابرار آفٹر شاہین, بیکاز شاہین 31 رنز انہوں نے آج دیے, لیکن سب سے مہنگے جو آج ہمارے بولر ثابت ہوتے ہیں ابرار احمد, جن سے بڑی توقعات تھیں کہ نہیں he's been in a good form lately, but what happened to him today? He just lost his temperament or what? دیکھیں سلمان نے آلریڈی آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے کہ جب آپ لیگ اسپنر کو پاور پلے میں بال کرا رہے ہیں تو فیلڈ پلیسنگ بڑی اپروپریٹ ہونی چاہیے. آپ نے 2 فیلڈر بیہائنڈ اسکوائر دائرے کے اندر رکھے ہوئے, اور جب آپ لیگ اسٹمپ کو چھوڑ دیں, ایون اگر آپ مڈل اسٹمپ کے اوپر لیگ بریک کریں گے تو لیفٹ ہینڈر آپ کو کھینچ کے لے جائے گا. اگر وہ سویپ نہیں مارے گا تو وہ آپ کو وپ کر کے رنز کر لے گا. سو آپ کے دائرے میں بال کرنا آن رائٹ لائن اینڈ لینتھ بہت زیادہ ضروری ہے. پھر جب ان کو 2 ادھر پڑ گئی, انہوں نے بڑا ڈھیلا گوگلی کیا آف اسٹمپ کے بعد, اٹ واز اے فرینڈلی ڈیلیوری, آرام سے چوکا مار دیا. اور یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ سلمان علی آغا نے 2 اوورز میں صرف 10 رنز دیے ہوئے تھے اور 1 آؤٹ کیا ہوا تھا, اینڈ کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ دونوں لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین جو تھے کریز پہ موجود تھے. اس اوور سے ایک تو شاہین کا اوور تھا, اس کے بعد اس اوور سے آپ کو مومنٹم, انڈیا کی ٹیم کو مومنٹم ملا, اور اس کے بعد دے نیور لک بیک. اس کے بعد جو دوسرا لیگ اسپنر آیا شاداب, اس کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر کہ میں کس جگہ پہ بال کروں, کیسے بچوں. ایکچولی ہم نے یہ بات صبح بھی کی تھی, جب بالر, یہ شاداب کی کبھی اسپیل آ گیا ہے یہاں پہ, جب بالر جو ہے پہلا بال دیکھ لیں آپ, یہ 2 رنز ہوئے, اس کے بعد بھی یہیں بولنگ کی ہے انہوں نے. جب بالر بچتا ہے تو پھر مار پڑتی ہے. اگر آپ کو مار پڑی ہے اور آپ کا دماغ یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو آؤٹ کرنا ہے, تو آپ جو ہے وہ آؤٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. سو بیسکلی آپ دیکھیں کہ پاکستانی بالرز نے, ہم نے یہی بات کی, یہ پچ آن اے سلور سائڈ ہے, آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا ڈھیلا بال کرنا ہے. آپ کے موسٹلی بالرز جو ہیں 84 85 اور اس سے بھی زیادہ بیونڈ جو ہے وہ تیز بال کرتے رہے, جس کی وجہ سے بیٹنگ جو ہے وہ ایزی ہوگی. اور جو ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ اتنا زیادہ گین سپن نہیں ہوگا. ایک چیز میں نے آپ سے پوچھنی ہے, اگر یہ ایک بال اس کا دوبارہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں فرام اے کوچنگ پوائنٹ آف ویو, یہ دیکھیے ہی جاگز انٹو دا بولنگ کریز, یہ دیکھیے اتنا تیز مومنٹم کیری کرتا ہے ایک بولر کریز کے اندر اسپنر, یہ کیسے ویریشن کر سکتا ہے؟ اس کی ایک ہی پیس ہے, ٹریجیکٹری بھی نہیں چینج کرتا. اور اس پچ پہ جیسے عامر بھائی نے کہا نا کہ تھوڑا سلو بال کرنا تھا, آپ دیکھیے کلدیپ نے ایئر دیا بال کو, یہ دیکھیے یہ اتنا تیز آتے ہیں کریز کے اندر کہ وہاں سے پھر آپ چینج نہیں کر سکتے زیادہ. تو آئی ڈونٹ نو انہوں نے اتنے پاکستان کے ٹاپ کلاس اسپنرز کے ساتھ کام کیا ہے, لیکن یہ میرا خیال ہے فاسٹسٹ اپروچ ہے بولنگ کریز کی کسی بھی اسپنر کی. انل کمبلے کی تھی تھوڑی تیز, لیکن وہ سیدھے گیند وکٹ ٹو وکٹ کرتے تھے, بہت ایکوریٹ تھے. لیکن شاداب کو ہم دیکھتے ہیں کہ 80s mid 80s کی جو سپیڈ ہے نا, اس سے وہ پیچھے آنا ان کے لیے تقریباً ناممکن ہے, بیکاز ہی کیریز سو مچ مومنٹم انٹو دا بولنگ اسٹرائڈ. اینڈ آئی ایم ناٹ اے بولر, لیکن میں اگر بیٹسمین ہوں اور میں سامنے ایسے بولر کو دیکھ رہا ہوں تو ایک چیز تو مجھے پتا ہے کہ یہ گیند کی سپیڈ میں ویریشن نہیں لا سکتا یہ بولر. تو جب میں اس کو اتنا مطلب پڑھ سکتا ہوں, تو جو ہمارے ورلڈ کلاس بولرز ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ ان کی اس چیز میں کیوں نہیں تبدیلی لا سکے؟ مطلب اب 10 سال ہو گئے ہیں, کبھی کوئی ان کا کوچ ہوتا ہے, کبھی کوئی ان کا کوچ ہوتا ہے, لیکن وہ جو ایک چیز ہے, پہلے کہتے تھے ان کے گروئن میں درد ہے, اگر گروئن میں درد ہے آپ پوائنٹ پہ کیسے فیلڈنگ کر سکتے ہیں جس میں آپ نے جھٹکا لے کے یا لیفٹ کو جانا ہے یا رائٹ کو جانا ہے. سو گروئن از مور ایپلیکیبل ان دیٹ پوزیشن, اس پہ زیادہ لوڈ پوائنٹ کی فیلڈنگ میں آتا ہے بجائے کہ وہ بولنگ کے آئے ایک اسپنر کے اندر. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ اپنی سپیڈ کو ویری کر سکتے ہیں جتنا تیز یہ بولنگ کریز کے اندر. اور کوچ سے مجھے یاد آ گیا عامر بھائی ایک بات, مائک ہیسن کلیم کرتے ہیں میں پاکستان کا سب سے سکسیسفل کوچ ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 30 میں سے 20 میچ جیتی ہے میری ٹیم. اگر ہم دیکھیں ویسٹ انڈیز کے خلاف بھی T20 شکست میں ہم ہارے, اور بنگلہ دیش کو اگر ہم دیکھیں اس میں بھی ہم ہارے, اور انڈیا کے خلاف ہم 4 دفعہ کھیلے اور 4 دفعہ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. دیکھیں یہ ان کے سوچنے کی بات ہے, یہ ان کے سوچنے کی بات ہے کہ جہاں دیکھیں ایز اے کوچ آپ کی سکسیس کا معیار یہ ہے کہ آپ بڑے میچز جیتے ہیں. آپ یہ جو بائی لیٹرل سیریز کھیلتے ہیں, یہ جو آپ ٹور کرتے ہیں یا چھوٹے ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں,
ये बेसिकली प्रैक्टिस है बड़े टूर्नामेंट्स के लिए कि जब आपने बड़े टूर्नामेंट्स में जाना है आपकी जो क्रिकेट है वो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, उसमें झोल नहीं होना चाहिए। और अगर आपको बड़े टूर्नामेंट में रिजल्ट नहीं मिलते और स्पेशली आपके आर्च राइवल के खिलाफ, then somebody has to think and think hard. अच्छा, बात हो रही है माइक हेसन की, हमने भी देखा है पोस्ट मैच में आके उन्होंने प्रेसर में कहा है कि देखिए हमने जो टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया था बिल्कुल गलत नहीं था। सो यू नो हिम बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर दिस मैच एज वेल। डिफेंडिंग वेल, इसका एक और वर्ड है हमारी लैंग्वेज में, दैट इज नॉट कॉन्फिडेंट, दैट इज समथिंग एल्स, बिकॉज यू नो हाउ डज ही, यू नो, इट इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। ये जिस तरह की गलतियां करते हैं, मेरे पास तो उसकी कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन आई कैन नॉट ऑफर कि आप मान ही कुछ नहीं रहे। अगर आपने चेज ही करना था इतने बड़े मैच में आके, तो आपके पास 3 मौके थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आप सीरीज 2-0 करके टॉस जीत के फिर भी तीसरे मैच में आपने पहले बैटिंग की, एक स्लो पिच के ऊपर, स्लो टर्नर के ऊपर, फिर आप चेज करके जरा अपना हाल पता कर लेते कि हमारा क्या होगा अगर हम चेज करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। वो टीम आके स्पिनर बढ़ा रही है, दे वर वेरी क्लियर, उन्होंने कहा कि हमने पहले बैटिंग ही करनी थी, और इस पे जितना स्लो पिच होता है उतना पहले बैटिंग ही बेहतर रहती है, ठीक है। सो इट्स अ नो ब्रेनर। आमिर भाई ने कहा ब्रेन फॉग है, मैं तो समझता हूँ ब्रेन है ही नहीं, फॉग तो बात की बात है, क्योंकि ये जिस तरह की लॉजिक प्रेजेंट करते हैं, ये कोई भी क्रिकेटर इस तरह की बातें नहीं करता जिस तरह की हमारा कोच बातें करता है। तो आई डोंट नो व्हाट टू से, बिकॉज लेकिन सलमान, अभी आपने कहा था कि दे आर डाटा ड्रिवन, और जो डाटा शो कर रहा था वो ये था कि जो शाम के टाइम मैचेस हुए हैं वहाँ पे विन जो रेशो है वो बैटिंग सेकंड है। yes. लेकिन वो कैसे थी? अगर ऑस पड़ती, जब हमने यही बात की, जब और ओवरकास्ट होता है, कंडीशंस ओवरकास्ट हैं, तो बादल हुए हों तो ऑस पड़ने के चांसेस कम होते हैं। सो डाटा सामने है। अगर तो आपको लग रहा था कि यहाँ पे ऑस पड़नी है, देन इट वाज़न्ट अ बैड डिसीजन, पिच फ्रेशन अप होती है। लेकिन अगर उसका चांस नहीं था तो फिर आई मीन देखिए, हाइंडसाइट में सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। बात यह है कि चाहे टॉस पहले बैटिंग कर लेते या बॉलिंग कर लेते, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, अव्वल तो प्लान्स नजर नहीं आए और एग्जीक्यूशन तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, हमने लेकिन ये दुनिया की पहली टीम है आमिर भाई जिसने शारजा में अफगानिस्तान के खिलाफ 4 फास्ट बॉलर खिला के टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली। जब आप 4 फास्ट बॉलर खिलाते हैं तो यू लुक टू बॉल फर्स्ट, ठीक है, इसका मतलब देयर इज समथिंग इन द पिच। और जब आप स्लो और टर्नर पे जा रहे हैं तो देन यू विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट। सो ये टोटली दो, मतलब क्रिकेटिंग लॉजिक से देखा जाए तो डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन के डिसीजंस हैं। तो थोड़ा सा आमिर भाई उसका भी प्लीज बताइए, जो मैंने उसका नोटिफाई किया है शादाब का, कि उसकी जो पेस है इनटू दैट ही कैरीज द मोमेंटम इनटू द क्रीज। देखिए, उससे ये होता है, जो आप जो पॉइंट हाईलाइट करने की कोशिश करें, जब आपका रन अप थोड़ा सा तेज होगा एंड यू आर जंपिंग ऑन योर, हॉपिंग ऑन योर टोज, उसके बाद जब आप अपना एक्शन कंप्लीट करते हैं और जब लैंड करते हैं, यू आर लैंडिंग ऑन योर टो, फिर आपकी जो आर्म रोटेशन है बड़ी तेज हो जाती है, उसमें फिर वेरिएशन और दूसरी चीज़ें करना मुश्किल हो जाता है। और वेरिएशन आप कर सकते हैं, लेकिन लाइन के ऊपर गिराना जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। और सलमान भाई, जैसे हम टॉस की बात कर रहे हैं, यहाँ का अगर ट्रैक रैकेट की हम बात करें, 3 दफ़ा जिसने पहले बैटिंग की है वो ही जीते हैं। तो आपको नहीं लगता हमारे जो कैप्टन उनको बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन दिन के टाइम? बिल्कुल, और तैयारी भी उनकी पूरी नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि यार आप क्यों पहले जाके पंगा ले रहे हैं इस तरह बॉलिंग में। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी। अभी जस्ट गोइंग थ्रू द स्टैट्स ऑल्सो, हम अगर भारत के लेग स्पिनर्स की बात करते हैं तो आमिर 3 ओवर्स में 17 रन्स कंसीड किए, 2 विकेट्स हासिल किए। ऑन द अदर हैंड टीम पाकिस्तान की बात करते हैं जनाब, 55 रन्स कंसीड करते हैं, 4 ओवर्स में 0 भी और विकेट भी कोई नहीं लेते। सो माइंड सेट की भी तो बात है ना, उनका लेग स्पिनर एंड देन आर लेग स्पिनर ऑल्सो, बिकॉज हम तो स्टार्टिंग से ही अंडर प्रेशर गए। देखिए, अगर आप दोनों टीमों के स्पिनर्स को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ सामने रखनी है कि उनके स्पिनर्स को उनके फास्ट बॉलर्स ने बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दिया, ऊपर से आउट कर दिए, और उनके लिए बड़ा इजी हो गया टू क्रिएट द प्रेशर मोर ऑन पाकिस्तानी बैट्समैन, और बड़े दिल के साथ बॉल कर रहे थे। हमारे हुआ यह है कि थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन और लैक ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स इन पावर प्ले। अब देखिए, अगर सही मानों में अगर आप ये देखें कि इंडिया को मोमेंटम कब मिला, शाहीन, दैट वाज द 5th ओवर, आई थिंक 5th ओवर था ना, 5th ओवर में जब अबरार के खिलाफ रन्स हुए।
اب جب ابرار کے خلاف رنز ہوئے آن اے ٹرننگ ٹریک جس کے اوپر کہہ رہے ہیں یہ اسپنرز کو بہت زیادہ فیور کرے گا, تو سڈنلی ایز اے بیٹر یو اسٹارٹ ٹو فیل کانفیڈنٹ کہ یار یہاں پہ ہم سنبھالیں گے. وہاں پہ جو بہت بڑی مسٹیک تھی, جس طرح سلمان نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا, ٹو ٹیک ہم سیلف آف, سلمان علی آگا, اینڈ دین ناٹ ٹو انٹروڈیوس عثمان طارق, جن کے بارے میں پچھلے 6 دن سے میرا خیال ہے اتنی بات ہوئی ہے. آپ نے ان کو اس وقت گیند دیا وین بیٹل واز آلموسٹ لاسٹ. سائم ایوب جو ہے مسٹری بولر ہیں, لیکن ہر لیفٹ ہینڈر کے خلاف انہوں نے صرف آف سپن کرائی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر وہ جو میک شفٹ آف سپن نہیں کھیل سکے تو وہاں پہ آپ کا جو ایک ریگولر آف سپنر ہے کپتان, وہ اپنے آپ کو ہی اگر بالنگ نہیں دیں گے تو کتنا اعتماد ہے انہیں اپنی بالنگ کے اوپر, کیونکہ رنکو سنگھ, دوبے, اوپر تلک ورما, اس کے بعد ایشان کشن, 4 لیفٹ ہینڈرز ہیں. آلموسٹ آفٹر ایوری بیٹسمین دیر از اے لیفٹ ہینڈر. تو اس اتنے بڑے بیٹنگ آرڈر میں جہاں پہ لیفٹ ہینڈرز کی بھرمار ہے, اگر آپ بولنگ نہیں کر رہے اور وہ اسٹرگل کر رہے ہیں, وہ اسٹرگل کر رہے ہیں اگینسٹ آف سپن, سلوش آف سپن, ہاں, تو پھر مطلب یہ وہ والے ایررز ہیں نا جو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یار کیا ہے تو کتا کی ہے, دھیان کدھر ہے آپ کا. اور سلپ نہیں تھی کسی مومنٹ پہ بھی نہیں, سلپ نہیں تھی. جب آپ ٹاس جیت کے بیٹنگ کرتے ہو اور ایسی پچ کے اوپر جب آپ سائم کے اوور میں ایک ایج لگا اور آرام سے وہ سلپ میں کیری ہوتا, سو جب آپ کی تھنکنگ میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے بیٹسمینوں کو آؤٹ کرنا ہے, تو پھر بڑی ٹیمیں جو ہیں جب یہ بھانپتی ہیں کہ دے آر فیلنگ پریشر, پھر وہ آپ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں. سلمان بھائی, ایک فین کا ذرا کوسچن ہونا سیریس نوٹ, کہ ہم جو باتیں کرتے ہیں کہ رائیولری انڈیا پاکستان دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ 8-1 تو ہو گیا ہے, آپ کو نہیں لگتا ابھی ہمیں بہت تیاری کی ضرورت ہے؟ اس طرح کے جو کلیم کرتے ہیں ہم, یہ اب چھوڑ دینی چاہیے باتیں جس طرح کی پرفارمنس ہے. اب ہم تو وی آر پریٹی سیریس جب سے کنورسیشن ہو رہی ہے, سو آئی ڈونٹ نو واٹ آن اے سیریس نوٹ مینز اوور ہیئر. دیکھیں رائیولری کا مطلب, رائیولری از coming from decades, yes, since the time of independence. It has got nothing to do with just cricket. It is everywhere. The thing is that to compete you have to achieve excellence. آپ اپنے کام کو بہتر کرنا ہے, اس کے معیار کو بڑھانا ہے. اس میں جب تک آپ اپنا ذہن نہیں لگائیں گے, اپنا دماغ نہیں لگائیں گے, اگر آپ اس کی ڈیپتھ کو سمجھیں گے نہیں اپنے سبجیکٹ کو, تو کس طرح آپ ایسے ایک حریف کا مقابلہ کریں گے جو پریمیئر ہے, جو اس کی نیٹی گریٹیز کو جانتا ہے اور بہتر فیصلے کرتا ہے. دیکھیے میں آپ کو اس کی تھوڑا سا, سوری ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے, بٹ ہم ایک